اکثر ساتھی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت کلمے کی فضیلت پر جو حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ ہے، عام طور پہ مولوی 2-4 سوال بتا کر پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس نے 55 سوال کیے تھے، پادری نے کتنے سوال کیے تھے؟ 55، لیکن 2-4 سوال بتاتے ہیں اور پھر بات اینڈ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی مولوی کو 55 پورے یاد نہیں ہوں گے، ہم نے بھی یہاں بتائی تھی ایک دفعہ ہے، لیکن 2-4 سوال ہی بتائے تھے۔ کہنے کہ نہیں ہمیں 55 پورے بتاؤ، تو میرے ذہن میں آ گیا کہ انشاءاللہ 55 پورے بتاتے ہیں کہ جو پادری کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اہل کتاب کی ایک مجلس میں ان کے قربانی کے دن، ان کی عید کے دن آپ وہاں پہنچے، سامنے 500 ان کے علماء بیٹھے تھے اور ایک بڑا پادری جو ان کا بڑا پیر تھا، ان کا جو بڑا پادری تھا، وہ ان کو بات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے آیا، لیکن جب آ کے کھڑا ہوا تو اس سے بولا نہیں جا رہا۔ پوچھا بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہم تمہاری سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بول نہیں سکتا کیونکہ تمہارے درمیان ایک محمدی آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ آج ہمارے ہاں بھی کوئی محمدی ہے جو جا کر بیٹھے تو سارے کافروں کا منہ بند ہو جائے، کافروں کی بولتی بند ہو جائے، گونگ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کوئی محمدی آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں بتاؤ، ہم اسے پکڑیں گے، اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ جاسوس کے طور پہ آیا ہوگا، یہ تو ہمارا خاص مجمع تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اسے ماریں یا اسے قتل کریں۔ ہاں ہم اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر اس نے سوالات کے جواب دے دیے تو پھر ٹھیک ہے ہم اس کا اکرام کریں گے، اور اگر اس نے سوالات کے جواب نہ دیے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے قتل کریں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اے محمدی، میں تمہیں محمد کا واسطہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں محمد کا واسطہ دیتا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا سنو، میں باقی بات نہیں کرتا، صرف آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر آپ نے ان کے جوابات دے دیے تو پھر ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور اگر تم نے جوابات نہ دیے تو پھر ہم تمہیں قتل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کرو سوال۔ اب اس نے وہیں کھڑے، آپ اندازہ کریں کہ ایک غیر مسلم، ایک پادری، کہیں آتا ہے کہ یہ یہودی تھا، کہیں آتا ہے عیسائی تھا، بل ہم کہہ دیتے ہیں پادری تھا۔ ایک پادری کا اسلام کے متعلق دیکھیں کس قدر مطالعہ ہے اور کس قدر معلومات ہیں کہ ہمیں وہ سوال چھو کر بھی نہیں گزرے۔ ہماری 60 70 سال عمر ہو گئی ہے، 50 60 سال ہو گئی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو اتنی غور سے نہیں پڑھا جتنا ان لوگوں نے پڑھا۔ اب اس نے سوالات کیے مختلف، اس نے کہا کہ چلو میں سوالات کرتا ہوں آپ جواب دیں۔ اب انہوں نے سوال شروع کیے، آپ نے وہیں کھڑے اس کے جوابات دیے، پھر آخر میں آپ نے ایک سوال کیا، یہ بعد کی بات ہے۔ اب اس نے اپنے سوال شروع کیے، تقریباً 50 سے زیادہ، کہیں 54 آتا ہے کہیں 55۔ اب پادری نے سوال کیا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دن اور رات ہیں، ان کا تیسرا کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، ان کا چوتھا کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ چار الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کا پانچواں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ پانچ فرض نمازیں ہیں جو مسلمان پر ہیں، ان کا چھٹا کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تھا۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، رب نے 6 دن میں ان کو بنایا تھا، ان کا ساتواں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 7 بتاؤ جن کا 8واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 7 ہفتے کے دن ہیں، ان کا 8واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 8 بتاؤ جن کا 9واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 8 اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، ان کا 9واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 9 قوم سمود کے بدماش تھے جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ان کا 10واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 10 روزے ہیں کفارے کے، اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے
اللہ نے فرمایا 3 روزے وہاں رکھو، 7 واپس آ کر رکھو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، یہ 10 ہے، ان کا 11واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 11 بتاؤ جن کا 12واں کوئی نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ 12 سال کے مہینے ہیں، ان کا 13واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 13 بتاؤ جن کا 14واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا 11 جناب ستارے تھے، ایک چاند اور ایک سورج، یہ 13 بنتے، ان کا 14واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 14 بتاؤ جن کا 15واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 14، 7 زمینیں 7 آسمان جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا تھا، یہ 14 بنتے ہیں، ان کا 15واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ انسان کے جسم میں اس کا نام رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کا کان ہے جو اس کے نام رہنے کی جگہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ زمین پہ سب سے پہلے خون کس کا گرا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت حابیل کا تھا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو سب سے پہلے زمین پہ گرنے والا خون وہ حضرت حابیل کا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سے 4 جاندار ہیں جو زمین پہ آئے ہیں لیکن ان کی ماں بھی نہیں ہے، ان کا باپ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا تھا، ان کے ماں باپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور دوسرا حضرت حوا علیہ السلام ہے کہ ان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بایاں پسلی سے بنایا تھا لیکن ان کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ پہاڑ سے نکلی تھی لہٰذا اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا وہ جنت سے آیا تھا، اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ قبر بتاؤ جس نے اپنے مردے کو سیر کرائی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی کہ اس مچھلی کے پیٹ میں آپ قبر کی طرح تھے لیکن وہ سارے سمندر میں پھرتی تھی اور آپ کو سیر کرواتی تھی۔ اس نے کہا اچھا وہ پانی بتاؤ جو نہ زمین سے نکلا ہے نہ آسمان سے آیا ہے لیکن اس کا ایک نبی کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس نے گھوڑے کا پسینہ ایک قارورے میں ڈال کر بھیجا تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیسٹ کرے اور آزمائش کرے کہ وہ یہ پہچان سکتے یا نہیں پہچان سکتے۔ انہوں نے کہا وہ گھوڑے کا پسینہ تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو خرید لیا ہے؟ فرمایا ہاں وہ ایمان والے کا جان اور مال ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی زندگی کو اور ان کی جناب مال کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ فرمایا بدلے میں اللہ جنت دے گا اگر ایمان والا جان اور مال اللہ کو دے دے گا۔ اس نے کہا وہ چیز بتاؤ جو اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اللہ نے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ فرمایا ہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اللہ کو معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن پھر بھی اللہ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ تو یہ عصا اللہ جانتا تھا کہ یہ عصا ہے لیکن پھر بھی رب نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا لیکن اللہ نے اس کو عظیم کہا؟ فرمایا ہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی تھی تو قرآن کہتا ہے عزیز مصر نے جواب میں کہا تھا ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کا مکر تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے ہی عورت کو پیدا کیا، عورت کا مکر بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن قرآن نے اس کو عظیم کہا ہے۔ اس نے کہا وہ چیز بتاؤ جو اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اس کو ناپسندیدہ کہا ہے۔ فرمایا ہاں گدھے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، گدھے کی آواز بھی اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اللہ نے فرمایا ان انکر الصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس نے کہا اچھا سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کوہ طور ہے۔ اس نے کہا سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 5 دریا ہیں، دریا جیہون ہے، دریا سیغون ہے، دریا دجلہ ہے، دریا فرات ہے، دریا نیل ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ 5 بتاؤ، وہ بتاؤ سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل حضرت حوا علیہ السلام ہے اور حضرت
حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ہے، اور حضرت مریم ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ انہوں نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس نے کہا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے افضل مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ سب سے افضل چوپایا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ سب سے افضل پتھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حجر اسود ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے رسول 313 ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ لبد اور سبد کسے کہتے ہیں؟ اور آپ نے